جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ محاسبہ نفس کے حوالہ سے فرماتے ہیں، حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، کہ تم اپنا حساب خود کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ آج اس دنیا میں تم اپنے اعمال کی تلاشی لو، اپنے اعمال کو چیک کرو، اپنے معمولات کو دیکھو کہ کیا جو کام تم کر رہے ہو، جو اعمال تم سے سرزد ہو رہے ہیں، وہ کس نوعیت کے ہیں، کیا وہ سارے کے سارے درست ہیں یا ان میں کسی تبدیلی کی ضرورت ہے یا ان میں کسی نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، آج اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنا حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ قیامت کا روز آئے، قیامت قائم ہو جائے اور وہاں تمہارے اعمال کا حساب کیا جائے۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، وزنوا قبل ان توزنوا، اپنے اعمال کا وزن کرو اس سے پہلے کہ وہاں تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے، کیونکہ قیامت کے روز اعمال کی ویلیو وزن کے اعتبار سے ہوگی۔ کافر کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا، خواہ وہ کتنی ہی بڑے سماج کی خدمت کیوں نہ کر رہا ہو، لوگوں کے ساتھ کتنا ہی اچھا سلوک کیوں نہ کر رہا ہو، قیامت کے روز اس کے اعمال کی ویلیو نہیں ہوگی، اس کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا۔ اور ایک مومن کی شان کیا ہے؟ مومن کی شان یہ ہے کہ مومن اگر ایک پیاسے کو ایک گھونٹ پانی ہی پلا دے تو اسے بھی احد پہاڑ جتنا اجر عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو جناب سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں، وازنوا قبل ان توزنوا، آج اپنے اعمال کا وزن کر لو اس سے پہلے کہ وہاں تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے۔ آج اپنے اعمال کو دیکھو کہ کیا تمہارے اعمال میں خلوص کس قدر شامل ہے، تمہارے اعمال میں اللہ کی رضا کس قدر شامل ہے، تمہارے اعمال میں ریاکاری تو نہیں، تمہارے اعمال میں دکھاوا تو نہیں۔ وازنوا قبل ان توزنوا، اپنے اعمال کا وزن خود کر لو، اپنے اعمال کو چیک کر لو اس سے پہلے کہ قیامت قائم ہو جائے اور وہاں تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، وَتَزَيَّنُوا لِلْأَرْضِ الْأَكْبَرِ، سب سے بڑی پیشگی کے لیے تیاری کرو، سب سے بڑی نمائش کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو، سب سے بڑی بزم کے لیے، سب سے بڑی محفل کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو، سب سے بڑی تقریب کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ آج انسان ایک چھوٹی سی تقریب میں جاتا ہے تو اپنے آپ کو خوب تیار کرتا ہے، اپنے بدن خوب صاف ستھرا کرتا ہے، اپنے کپڑوں کو دیکھتا ہے کہ میرے کپڑوں پر کہیں کوئی داغ دھبا تو نہیں ہے، خوشبو بھی لگاتا ہے، خوب تیاری کر کے ایک چھوٹی سی تقریب میں جاتا ہے۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وَتَزَيَّنُوا لِلْأَرْضِ الْأَكْبَرِ، جو سب سے بڑی تقریب ہوگی اس تقریب کے لیے آج تیاری کر لو، اس تقریب کے لیے، اس بزم کے لیے اپنے آپ کو آج تیار کر لو۔ ایک بزرگ چلتے چلتے بادشاہ کی محفل میں چلا گیا، بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے، اس کی محفل سجی ہوئی ہے، بزرگ چلتے چلتے وہاں پر پہنچ گیا، بادشاہ نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور اس بزرگ کو تھما دیا، کہا کہ اس پوری محفل میں جو بندہ تمہیں بے وقوف نظر آتا ہے یہ رومال اس کو دے دو۔ بادشاہ کی نیت یہ تھی کہ جس آدمی کو یہ بابا جی رومال دیں گے اس کا ہم مذاق اڑائیں گے، اس کو طعن و تشنیع کریں گے، اس کی دل آزاری کریں گے۔ اس بزرگ نے بادشاہ سے رومال لیا، پوری محفل پر نظر دوڑائی، رومال جیب میں رکھا اور وہاں سے چل دیے۔ کچھ دنوں کے بعد وہی بادشاہ بیمار ہو جاتا ہے، بزرگ کو پتہ چلا کہ بادشاہ بیمار ہے اور بیماری بھی اس قدر طول پکڑ گئی کہ بادشاہ بستر مرگ پہ آن پہنچا۔ بزرگ کو پتہ چلا کہ بادشاہ بیمار ہو چکا ہے، سوچا کہ جا کر تیمارداری کر آؤں، بادشاہ کی خیریت دریافت کر آؤں۔ وہ بادشاہ کے گھر آ گئے،
بادشاہ سے خیریت دریافت کی، پوچھا کیا حال چال ہے، کیسی طبیعت ہے؟ بادشاہ نے کہا میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس بزرگ نے آگے سے کہا کہ پھر تو آپ نے خوب تیاری کر لی ہوگی، کھانے پینے کا سامان وافر مقدار میں پہلے سے وہاں بھیج دیا ہوگا، اپنی سیکیورٹی کے لیے فوجی دستے وافر مقدار میں وہاں بھیج دیے ہوں گے، اپنے پہننے کے لیے بے شمار کپڑے وہاں پر بھیج دیے ہوں گے۔ بادشاہ نے کہا بزرگوں آپ سمجھ نہیں رہے، میں وہاں جا رہا ہوں جہاں سے کبھی کوئی واپس نہیں آتا۔ اس بزرگ نے انجان بنتے ہوئے پھر کہا اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے خوب تیاری کر لی ہوگی، خوب کھانے پینے کا سامان بھیج دیا ہوگا، پہننے کے لیے خوب کپڑے بھیج دیے ہوں گے، اپنی سیکیورٹی کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے فوجی دستے وہاں پر بھیج دیے ہوں گے۔ بادشاہ نے کہا بزرگوں آپ سمجھ نہیں رہے، میں مر رہا ہوں، میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ اس بزرگ نے کہا میں سب سمجھ رہا ہوں۔ اس بزرگ نے اپنی جیب سے بادشاہ کا دیا ہوا رومال نکالا اور اسی کے ہاتھ میں تھما دیا کہ تم سے بڑا بے وقوف مجھے یہاں پہ کوئی نظر نہیں آیا، کیونکہ جہاں تم صرف 2 دن کے لیے جاتے ہو، خوب تیاری کے ساتھ جاتے ہو، کھانے پینے کا سامان وافر مقدار میں پہلے سے بھیج دیتے ہو، اپنی حفاظت کے لیے فوجی دستہ پہلے سے بھیج دیتے ہو، پہننے کے لیے بے شمار کپڑے پہلے سے بھیج دیتے ہو، جہاں 2-3 دن کے لیے جاتے ہو خوب تیاری کر کے جاتے ہو، اور جہاں ہمیشہ کے لیے جا رہے ہو وہاں کی کوئی تیاری ہی نہیں، وہاں کیا تیاری کر کے جا رہے ہو، وہاں کس تیاری سے جا رہے ہو؟ فرمایا یہ لو رومال، تمہارا رومال میں تمہیں کو دیتا ہوں۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَتَزَيَّنُوا لِلْأَرْضِ الْأَكْبَرِ، سب سے بڑی تقریب کے لیے، سب سے بڑی بزم کے لیے تیاری کر لو، اور وہ بزم کتنی بڑی بزم ہوگی، وہاں پہ کروڑوں لوگ ہوں گے، وہ بزم کتنی لمبی بزم ہوگی۔ رب کائنات قرآن مجید میں فرماتا ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہ بزم جسے ہم قیامت کے دن سے جانتے ہیں، وہ بزم جسے ہم یوم محشر کے نام سے جانتے ہیں، وہ بزم 50,000 سال جتنی ہوگی۔ کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہ بزم 50,000 سال جتنی ہوگی۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام اس شخص کے بارے میں فرماتے ہیں جس نے اس بزم کے لیے تیاری کی ہوگی، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمودات کے مطابق اپنی زندگی بسر کی ہوگی۔ حضور علیہ السلام اس بندہ مومن کے لیے اس بزم کے بارے میں فرماتے ہیں، یوم قیامت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قیامت کا جو 50,000 سال کا دن ہوگا، جس بندے نے اس دن کی تیاری کی ہوگی، جس بندے نے اس دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا ہوگا، جس نے دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کی ہوگی، قیامت کا دن وہ 50,000 سال کا دن اس بندہ مومن کے لیے جتنا وقت فرض نماز پڑھتے ہوئے لگتا ہے، اتنے سے وقت میں وہ دن 50,000 سال کا گزر جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس بزم کے لیے آج اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اس بزم کے لیے آج اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے، آج اپنے نفس کا حساب کرنا ہے، آج اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنا ہے۔ جب ہم اس انداز میں اپنی زندگی بسر کر لیں گے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندہ مومن کے لیے جس نے دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کی ہوگی، وہ 50,000 سال کا دن جتنا وقت فرض نماز میں لگتا ہے اتنے سے وقت میں گزر جائے گا۔